اختلافات کے بغیر دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا. اختلاف تو انسان کی فطرت ہے. رنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، کھانے پینے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تعمیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، زندگی میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو فرائض ہے اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو ایک دوسرے کو ہم لوگ فتوا دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. نماز ہے، نماز کی تعلیم دے دی گئی ہے. فجر میں 2 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت یا 1 رکعت، تو اس سے اختلاف کرو. روزے کے اندر اختلاف کرتا ہے تو آپ اس سے لڑو. حج کے معاملے میں اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو آپ اس سے لڑو. لیکن فرائض کے اندر کوئی امت مسلمہ کے اندر اختلاف نہیں ہے. اور سنتوں کے اندر کچھ مسائل کے اندر کچھ چیزوں کے اندر اگر کوئی اختلاف آ جائے، اس سے واویلا مچا کر، اس کو بہت ہی پہاڑ بنا کر، ہم اس کو ایشو بنا کر ایک دوسرے کو کافر کے فتویٰ دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا جذبہ اسلام نہیں دیتا ہے. ایک دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. لیکن آج سماج میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سماج کے اندر موجود ہے. اختلاف کے بنیاد پر کافر کہا جاتا، اختلاف کے بنیاد پر جو ہے اسے سلام نہیں کیا جاتا، اختلاف کی بنیاد پر اس کے مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھا جاتا، اختلاف کی بنیاد پر شادی و بیاہ میں رشتہ نہیں کرتے. تو فلانے جماعت کے ہیں، فلانے تعلقات رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بچے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح دوریاں مسلمانوں کے اندر جو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اسی نے مجھے اور آپ کو پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو جو دنیا کے اندر بستے ہیں، انہیں روزہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. یہ بہت ہی اچھا موقع ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. رمضان کے روزہ داروں کی جو افطار کے وقت کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا ہے. اور ہم صبح سے شام تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لہذا اللہ سے تعلقات ہمارے بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں. ان حالات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اور یہ جو بیماریاں اور یہ جو وبا پورے دنیا کے اندر پھیل گیا ہے، اس بیماری سے بچنے کی، اس بیماری کو ختم کرنے کی، پھر اس بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ دوا ایجاد کر سکنے کی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے. یہ سارے مسلمان جو روزے کی حالت میں دعائیں کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کسی نہ کسی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم دعائیں کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. آج جو عنوان آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ ملی اتحاد کے سلسلے میں ہے کہ اس وقت جو ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد کا فقدان ہے. ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے اندر دنیا کے اندر بستے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو چاہتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے ہیں. اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں اختیار کرتے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں وقت پکار کر، حالات ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم ماضی کے حالات کے اوپر غور و فکر کرو، پھر تم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو. تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام کے کچھ آیت کا ترجمہ انشاءاللہ سناؤں گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر کچھ واقعات بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. جو آیات میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی 105 نمبر آیت نمبر ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی ہدایت آنے کے بعد اختلاف میں مبتلا ہو گئے. وہ اس روز سخت سزائیں
پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ فرقوں میں بٹ جانے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دی گئی ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لیے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیے ہو، تو تم آپس میں انما المؤمنون اخوہ ہو گئے ہو۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر مومنین کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے۔ ہمارے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، ہمارے اندر کوئی فرقے نہیں ہوتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم بنیاد بنا کر ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں رہتا ہے، ہم گروہوں کے اندر بیٹھ کر ہم آج دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق سے رہو۔ یہ تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو سارے مسلمان مل کر مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تھامنے کا حکم دیا ہے، اپنے دل میں اپنے دماغ میں اتار کر اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں، میں اور آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، میرے اور آپ کے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید موجود ہے، تو میں اور آپ قرآن مجید پر غور کریں، قرآن مجید پر تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ کا کیا احکام ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم کروڑوں کی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ کیوں اس طرح کا ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو ان قرآن کی آیات کی روشنی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم آپس میں جھگڑو نہیں اور ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ آپس میں ہم جھگڑیں گے مسلمان آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ جو جھگڑا ہے مسلمانوں کی آپس میں بہت بری چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کوئی دو مسلمان آپس میں جھگڑے تو کہا گیا کہ تیسرے کو دیکھتے ہوئے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسے فوراً مداخلت کرنی ہوگی، ان کی آپس کے جھگڑے کو صلح کرنی ہوگی، آپس میں ان دونوں کو ملانا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جھگڑا کتنی خراب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تھے تو حضرت جبریل امین آئے اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ غار حرا میں جو قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری دے دی کہ یہ کون سی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، آپ خوشی خوشی گھر کے باہر آتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ پیغام دے دیا جائے، یہ خوشخبری سارے صحابہ کرام کو بتا دیا جائے۔ جب آپ باہر آئیں، تشریف لائیں، دروازہ کھولے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، دونوں مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے اصحاب جھگڑ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ہی تکلیف ہوا، اور اسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تاریخ کو پھر سے اٹھا لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو بھول جاتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تاریخ بتائی ہے لیلۃ القدر کا، شب قدر کا، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے، مسلمانوں کی جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل و دماغ سے اس بات کو بھلا دی۔ تو میرے دوستوں مسلمانوں کہ جھگڑا کتنی بری چیز ہے۔
دو مسلمان کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے بہت ہی زبردست دن، زبردست رات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دماغ سے اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر یہی کہا ہے کہ مسلمانوں تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہم دنیا کے حالات پر دیکھتے ہیں تو آج ہم آپس میں جھگڑتے ہیں اور ہماری کوئی وزن نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، ہم بے بسی کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال، آج ہم دنیا کے اندر کوئی ہمارے پرسان حال نہیں رہا۔ تو مجھے اور آپ کو ان حالات پر گہری طور پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ حالات کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، ہمارے پیچھے اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن، سچا قرآن مجید موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی آج یہ جو چیزیں ہو رہی ہے دنیا میں، اس کا وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کا فقدان ہے، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالا اور فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تو اے نبی آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہاں تو سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالا اور اس میں فرقوں اور گروہوں کے اندر بٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر سنجیدگی سے میں اور آپ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات میرے اور آپ پر فٹ ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایک مسلمان جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آج اس قرآن کی روشنی میں مجھے اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس وقت فرقے بھی بنا لیے ہیں اور تفرقے کا بھی ہم آپس میں شکار ہے۔ پھر یہ دونوں اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائے تو کہا گیا ہے کہ تمہارا کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا وہ جو تعلقات جو ہونا چاہیے اگر وہ ہونا ہے تو مجھے اور آپ کو تفرقوں کو دور کرنی ہوگی اور فرقہ بندی جو اس وقت مسلمانوں کے اندر موجود ہے اس فرقہ بندی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل میں تمہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مسلمانوں کی باہمی تعلقات کی درستی اور ان کے درمیان صلح و صفائی کرانا، کیونکہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی خرابی تو مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ میں سر منڈنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تو دین کی جڑیں ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بھی افضل چیز کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر دوستی، تمہارے اندر اتحاد، تمہارے اندر اتفاق۔ تو آج ہم سماج کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، جس محلے کے اندر ہم رہ کر دیکھتے ہیں، وہاں کے مساجد کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہاری مسجد الگ ہے، میری مسجد الگ ہے، تمہارا جو ہے الگ سے مسلک ہے، میرا الگ مسلک ہے، ہمارے اندر کوئی اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو سلام و کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے دشمنی، عداوت کے شکار ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اور میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا حال یہ ہے، مسلمان گروہ کا، کہ ایک انسان راستے میں چل کر جا رہا ہے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے تو اس کا پورے جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کانٹا چبھا پیر میں لیکن اس کے درد کو آنکھ، کان، جسم، سر، ہر چیز جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں اور وہ پسینے کے اندر چور چور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ملت اسلامیہ کے اندر مسلمانوں کے اندر کسی کو تکلیف آ جائے, کوئی مصیبت کے اندر آ جائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت مسلمہ کو اس کی درد اور تکلیف اس طرح محسوس ہونا چاہیے جس طرح ایک انسان کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے اور اس کو سارا جسم محسوس کرتا ہے, اسی طرح پورے مسلمانوں کو اس کی درد کو, تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے. مسلمان سارے گروہ ایک جسم کے مانند ہے. کسی کو تکلیف ہوتا ہے تو مجھے تکلیف ہوگی, کسی کو درد ہوا تو مجھے درد ہوگا, کسی کو خوشی ہوگی تو مجھے بھی خوشی ہوگی. لیکن آج ہم امت مسلمہ کا ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو ہم کوسوں دور ہے. ایک صاحب ہے جو گورنمنٹ جاب کے اندر کام کرتا ہے اور ہمارے پڑوسی ہے, تو وہ کہنے لگا کہ فلانے صاحب ہے, بہت اچھے ہیں, مسلمان صاحب, شکور نام سمجھیے, شکور کا چاہا منچوڑنڈے سب سے بڑا خوشی کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن دو مسلمان ہیں, دو مسلمان آپس میں جو ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. అందరితో تو బాగా ఉంటారండి, కాలు ఆ ఇద్దరు ముస్లిమ్స్ మాత్రం పోట్లాడుకుంటా ఉంటారండి అంటాడు. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سماج کے اندر جس چھاپ کو مجھے اور آپ کو چھوڑنا ہے, جس پیار اور محبت کو دوسروں کے سامنے چھوڑنا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے غیروں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن یہ دونوں آپس میں ان کو نہیں بنتا ہے, ان دونوں کے اندر اختلافات موجود ہے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو ان حالات سے امت مسلمہ زندگی گزار رہی ہے. تو بتائیے کہ 130 کروڑ ہونے کے باوجود, 50 پر 2 ملک ہونے کے باوجود, دولت و شہرت مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود بھی آج سب سے ذلیل و خوار اگر کوئی ہے تو مسلمان امت ہے. پریشانیوں کے شکار اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. ظلم و زیادتی سہ رہا ہے تو مسلمان ہے. تو مجھے اور آپ کو آج خاص طور سے غور و فکر کرنی ہوگی اور اللہ کی طرف پلٹنی ہوگی, اپنے سارے اختلافات کو ایک طرف پھینک دے. اختلاف کے سلسلے میں جو کہا گیا ہے انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اختلافات کیا چیز ہے, وہ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. لیکن ایک بات بتاتے ہو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ اختلافات کے بغیر دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا. اختلاف تو انسان کی فطرت ہے. رنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے, کھانے پینے میں اختلاف ہو سکتا ہے, تعمیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے, زندگی میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو فرائض ہے اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو ایک دوسرے کو ہم لوگ فتوا دے سکتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. نماز ہے, نماز کی تعلیم دے دی گئی ہے, فجر میں 2 رکعت ہے, کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعت یا 1 رکعت, تو اس سے اختلاف کرو. روزے کے اندر اختلاف کرتا ہے تو آپ اس سے لڑو, حج کے معاملے میں اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو آپ اس سے لڑو, لیکن فرائض کے اندر کوئی امت مسلمہ کے اندر اختلاف نہیں ہے. اور سنتوں کے اندر کچھ مسائل کے اندر کچھ چیزوں کے اندر اگر کوئی اختلاف آ جائے, اس سے واویلا مچا کر, اس کو بہت ہی پہاڑ بنا کر, ہم اس کو ایشو بنا کر ایک دوسرے کو کافر کے فتویٰ دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا جذبہ اسلام نہیں دیتا ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. لیکن آج سماج میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سماج کے اندر موجود ہے. اختلاف کے بنیاد پر کافر کہا جاتا, اختلاف کے بنیاد پر جو ہے اسے سلام نہیں کیا جاتا, اختلاف کی بنیاد پر اس کے مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھا جاتا, اختلاف کی بنیاد پر شادیوں بیاہ میں رشتہ نہیں کرتے, تو فلانے جماعت کے ہیں, فلانے تعلقات رکھتے ہیں, اس لیے ہم اپنے بچے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح دوریاں مسلمانوں کے اندر جو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر اٹھے تھے تو 313 صحابہ تھے. تو جنگ بدر کے اندر کامیابی ملی اس لیے کہ اتحاد اور اتفاق تھا, کوئی اختلافات ان لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی. ایک لیڈر, ایک نبی کے اطاعت کے اندر اپنے جان کو, اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے پورے صحابہ تیار تھے, جس کے نتیجے میں 313 افراد, 313 قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کیا اور مسلمانوں کو فتح ملی ہے. آپ کو معلوم ہے جنگ خندق بہت ہی حالات خراب تھے,
اور پورے کفار و مشرکین پوری طاقت اور پوری قوت کو لگا کر اب اسلام کو کسی بھی طرح مٹا دینا ہی ہے، اس ارادے سے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا جو ہے فوج تیار کرتے ہیں، اونٹیں، کھانے پینے کے سامان، گانے والیاں، باجے، سب چیزیں لے کر وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ نے خندق کھودنا شروع کیا تاکہ گھوڑے اگر آئیں تو گھوڑے دوڑ کر اس گڑھے کو پار نہ کر سکے، اگر گھوڑا نیچے گر جائے تو پھر اوپر نہ آ سکے۔ اتنا بڑا گہرا، اتنا بڑا چوڑا گڑھے کو جو ہے کھودا گیا، جس کا نام جنگ خندق کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اور مسلمان خستہ حال ہے، ان کے ساتھ ساز و سامان موجود نہیں تھے، پھوڑے موجود نہیں تھے، ٹٹیاں موجود نہیں تھے، کرائے پر لیا گیا، یہودیوں کے پاس لیا گیا، اور وہ بھی بس نہیں ہوا تو لوگ اپنے کرتے کے اندر مٹی ڈال کر مٹی کو جو باہر لا کر ڈالتے رہے، نڈھال ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے آپ سبل سے زمین کو کھودتے رہے۔ کچھ صحابہ نڈھال ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت سے ہم برداشت نہیں ہو رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر کو باندھ رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بھوک کو کنٹرول کر سکے۔ ان کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اس کے بعد آپ نے جواب نہیں دی، بلکہ آپ بھی اپنے کرتے کو اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر لگے ہوئے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہارے بھوک کی وجہ سے تمہارے پیٹ پر تو ایک پتھر ہے، لیکن میرے پیٹ پر تو دو دو پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی دو دو پتھروں کو باندھ کر جو ہے زمین کو کھود رہے ہیں، بڑے بھوک کی شدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں، پورے صحابہ بھی کھود رہے ہیں۔ آپ گھر دوڑتے ہیں، اپنے بیگم سے کہتے ہیں کہ نبی کے بھوک کو مجھے دیکھا نہیں جاتا، اے بیگم کچھ تو کرو۔ تو بیگم نے کہا کہ بکری کا بچہ باندھا ہوا ہے، اب اس بکری کو کاٹ دیجئے، میں جو ہے سالن بنا دیتی ہوں اور اس کے بعد روٹیاں بھی بنا دیتا ہوں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایک 10-15 افراد کو لانے کے لیے کہیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے، ان کی جو وہ تڑپ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھوک سے بچ جائے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے 10-15 ساتھیوں کے لیے میں نے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہے، ایک بکری کو ذبح کیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ آئیے اور جو ہے دعوت نوش فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کر دیا، پورے قافلے کو، پورے جنگ کھودنے والے سب کو بھی، خندق کو، اے صحابہ سب کے لیے دعوت ہے، اب تھوڑی دیر میں حضرت زبیر نے سب کو دعوت دی ہے، ہم سب کو حضرت زبیر کے گھر جا کر ہم کو جو ہے کھانا کھانی ہے۔ حضرت زبیر گھبرا جاتے، حضرت زبیر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پسینے میں چور چور ہو جاتے ہیں، گھر پہنچتے اور بی بی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا سب لوگوں کو، یہ کھانا تو 10-15 لوگوں کا بنا ہے، اب کیا ہوگا؟ پھر بی بی نے تسلی دی کہ صبر کرو۔ پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ پریشان ہے، پشیمان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ نے بلایا، کہا کہ زبیر مت گھبراؤ، میں جب تک نہ آؤں تم کھانا مت نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے سالن آپ نے نکالنا شروع کیا، اور آپ خود جو ہے سالن ڈالتے گئے، پورا قافلہ جو مسلمانوں کا ہے، صحابہ کرام نے پورا پیٹ بھر کر انہوں نے کھانا نوش فرمایا، اور آخر میں حضرت زبیر اور ان کی بیوی کے لیے سالن بچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ تم اور تمہارے بیوی کے لیے ہم نے سالن کو بچایا ہے۔ کھانا پینا ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو بلایا، کہا ہے کہ زبیر زبیر تم نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ تو بکری کاٹ دے،
میں 10-15 افراد کو لے کر اتنے ہزاروں کو چھوڑ کر کھانا کھا لوں گا؟ میں اپنے پورے صحابہ کو چھوڑ کر میں تنہا 10-15 افراد کے ساتھ کھانا کھا لوں گا؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا ہے؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے اے زبیر؟ یہ اتحاد، یہ محبت، یہ اسلام کے لیے جدوجہد، ایک لیڈر کی قربانی، یہ طاقت اور یہ قوت ہی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دنیا کے اندر 23 سال کے اندر دنیا کے اندر اس لیے پھیلا ہے کہ مسلمانوں میں، صحابہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتحاد اور اتفاق مضبوط تھا. اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا. ایک اشارے سے اپنی جان کو دینے کے لیے تیار تھے. ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ کہتے تھے کہ میں پہلے مروں گا، تم بعد میں مرو. ایک دعا بتا کر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ایک دو صحابہ رسول جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے. راستے میں انہوں نے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اب ہم دونوں مل کر جہاد میں جائیں گے. تو ایک صحابی نے دعا کی، اللہ ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، اللہ میں جو ہے لوگوں کو قتل کرو، دشمن کو مارو، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور فتح حاصل کرو. دوسرے نے آمین کہا. پھر دوسرے سے کہا گیا کہ اب تمہاری باری ہے کہ تم دعا کرو. اور دوسرے صحابی رسول نے دعا کی، خدایا میں تیرے راہ میں جنگ کے لیے نکلو اور میں لوگوں کو ماروں اور لوگ مجھے مارتے جائیں، میرا ہاتھ کٹ جائے، میرا پیر کٹ جائے، میرے جسم کی جو بوٹیاں بوٹیاں اڑا دے اور میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. پہلے نے کہا ہے کہ بھائی تو جیت گیا ہے. تو یہ جذبات تھے امت مسلمہ کے اندر، اسٹرگل کرنے کی، اتحاد کی، اتفاق کی، اپنے نبی کی اطاعت کی. اس طرح سب مل کر ایک فیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی وجہ سے 23 سال کے اندر اسلامی انقلاب برپا ہوا ہے. آج بھی مجھے اور آپ کو وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جمع ہو جاؤ تو دنیا تمہاری قدم چومے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق عطا فرما. اے اللہ جو بڑی بیماری جو پورے دنیا کے اندر آ چکے ہے، مولا اس بیماری سے سارے انسانوں کو بچا لے. اے اللہ اسی لیے دوا مل سکنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.